الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک ہم سب بھی ایک، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 22 شوال 1444 ہجری اور 13 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں پہلے یہ بات ہو چکی کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے، مخلوقات کے لینے سے ہے۔ یعنی اللہ جو عطا فرماتا ہے تو مخلوق وہ صفت پا کر بھی مخلوق ہی رہتی ہے، خالق نہیں بن جاتی۔ تو اب پچھلے پروگراموں میں یہ بات ہوئی کہ وحدانیت کی صفت کا پرتو بھی مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں جب روحوں سے پوچھا گیا الست بربکم، تو واحد ہونے کا سوال نہ تھا، اس لیے کہ ہر روح بذات خود اپنی ذات میں واحد ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہر روح چونکہ واحد ہے، اس لیے اللہ نے روحوں سے واحد ہونے کا سوال نہ کیا۔ الست بربکم، رب ہونے کا سوال کیا۔ اب رب ہونے پہ بھی بڑی دلچسپ آیتیں ہیں اور بڑی دلچسپ ان کی تشریح و تعویل ہے۔ ابھی ہم واحد ہونے کو، اس عنوان کو جاری رکھتے ہیں کہ واحد ہونا جب منفی قسم کی مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے اور مثبت قسم کی مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا حجر اسود یہ بھی واحد ہے، کوئی پوری زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں، تمام دریاؤں میں، نہروں میں، سمندروں میں، جتنے بھی بیابانوں میں یہ پتھر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پتھر حجر اسود کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جو منفی مخلوقات میں ابلیس، وہ شیطان ایک ایسی مثال ہے کہ جسے ہم منفی مثال کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات میں واحد ہے۔ اب اہم یہ ہے کہ جب وحدانیت کی شان کا پرتو بھی مخلوقات میں موجود ہے تو پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف وحدانیت کی صفت کے حوالے سے نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جہنمی کس کے ہونے کا اعلان کیا گیا؟ سب سے پہلا جہنمی کون تھا؟ سب سے پہلا جہنمی کون ہے؟ اور سب سے پہلا جہنمی کون ہوگا؟ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ہی کا نام بدل کے شیطان رکھا گیا، اور اس ہی پر سب سے پہلے لعنت ڈالی گئی، اور اس ہی کو سب سے پہلا جہنمی قرار دیا گیا۔ تو سب سے پہلا لعنتی، سب سے پہلا جہنمی، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے۔ لہذا واحد ہونا اور اللہ کو واحد ماننا اور یہ سب کیفیات وحدانیت سے متعلق، کچھ مخلوقات کی باتیں، کچھ خالق کی باتیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جہنمی، وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ جو انا بشرم مثلکم کی غلط تشریح و تعویل کرتے رہے، اور انا بشرم مثلکم والی آیت میں یوحا الیہ کو جان بوجھ کر چھپاتے رہے۔ تو اس کی آج کے بچوں کے لیے آسان تشریح، وضاحت یہ ہے کہ جس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا ذکر ہے کہ انا بشرم مثلکم، اسی آیت میں یہ بھی تو فرمایا گیا کہ یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو کیا آج یہ جو لوگ جو بالخصوص اہل نجد کے پیروکار ہیں، کیا یہ انا بشرم مثلکم کی اس تعویل میں
وحی کو صحیح طرح سے بیان کرتے ہیں؟ کیا ان پہ وحی آتی ہے؟ جب ان پہ وحی نہیں آتی تو یہ انا بشرم مثلکم کی اس آیت کی تعویل میں نبی کے برابر اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی کے مثل اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب نبی یا اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ انا بشرم مثلکم تو ان کا فرمانا کچھ اور ہے، ان کی حقیقتیں اور حکمتیں کچھ اور ہیں۔ اور اگر امت میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ انا بشرم مثلکم تو ہر امتی یہ بات کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جن بھی ہیں جو کہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، وہ بشر نہیں ہیں لیکن حضور کے امتی ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہیں، حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ انا بشر مثلکم تو کیا جن آگ ہوتے ہوئے، ناری مخلوق ہوتے ہوئے انا بشر مثلکم کی مثل پر پورا اترتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی امت کا ہر امتی انا بشر مثلکم کی تعویل سب کے لیے برابر کے معنوں میں نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات کہ اگر مثل اور مثل یعنی مثال یعنی تمثیل، اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے جس طرح اہل نجد بیان کرتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے نور ہونے والی جو آیت ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، اگر آپ اس کے لفظی ترجموں پر چلے جائیں تو پھر آپ اہل نجد کے عقائد کو کیسے آپ ان کا دفاع کریں گے؟ کیسے ان عقائد کو درست ثابت کریں گے؟ کیسے ان کی وضاحت کریں گے؟ مثلا ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بشر کے مثل قرار دیتے ہیں، انا بشر مثلکم، بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بشر، مخلوق، خاص ترین مخلوق، وہ بھی بشر، اور اپنے آپ کو کس کے مثل قرار دیتے ہیں؟ بشر کے مثل قرار دیتے ہیں۔ یعنی بشر کے مثل قرار دیا گیا، یستوی، برابر قرار نہیں دیا گیا۔ تو اگر مثل اور مثل میں بشر کو بشر کے مثل قرار دیا جائے تو چلو ایک کوئی سینس بنتی ہے، ایک کوئی مفہوم کسی طرح سامنے آتا ہے، لفظی ترجموں کی صورت میں ہی صحیح۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نور ہونے کی مثل اور مثال کو دیکھا جائے تو پھر لفظی ترجموں پہ کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ آؤ دیکھو کہ قرآن ہمیں کس طرف اشارہ فرماتا ہے۔ سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب یہاں پہ یہ دلچسپ حقیقت آپ دیکھیں، سماوات کا ذکر پلورل میں ہے، جمع کے صیغے میں ہے، اور والارض، ایک زمین کا ذکر ہے، واحد، گویا کہ واحد ہونا یہ تو زمین کی بھی صفت ہے۔ اس پورے نظام کائنات میں، تمام اس سماوات و ارض میں، یہ والی زمین، یہ والارض بالکل واحد ہے، اور اس کا واحد ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تمام کہکشاؤں میں اس زمین کے برابر دوسری کوئی زمین نہیں ہے۔ ہاں، مثل اور مثل کی تشریح کو آپ نے سننا ہے تو اسی سورہ نور کی اللہ کے نور ہونے والی آیت کو مزید آپ سنیے کہ اللہ سماوات اور ارض یعنی زمین اور آسمانوں کے نور کو اپنے نور سے یعنی بیان کیوں فرماتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہاں پہ آپ بتائیں، شرک کی رٹ لگانے والے بتائیں کہ پھر شرک کیا ہوتا ہے جب کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو جب سماوات اور ارض، زمین، سب کچھ کو اللہ اپنے نور کے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے تو یہاں پہ بتاؤ شرک اور توحید کی
حد فاصل کیا ہوگی؟ شرک اور توحید کا فرق پھر کیسے بیان کیا جائے گا جب اللہ خود فرمائے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اچھا چلیں اس سے بھی اور آگے بڑھیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثل یعنی مثال۔ اب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انا بشر مثلکم میں رسول اللہ بشر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے بشر کی مثل قرار دیتے ہیں، اور اللہ سب کا خالق و مالک ہو کے، نور ہو کے، اپنے نور کی مثال کس سے بیان کرتا ہے؟ وہ مشکات، وہ مصباح جو بشر سے یعنی نچلے درجے کی مثال ہے۔ یعنی جب بشر اشرف المخلوقات ہے، الحمدللہ ہے، اللہ کے فضل سے ہے، تو پھر اللہ نے اپنی نور کی مثال کو بشر سے کم تر درجے کی مشکات اور مصباح سے کیوں تشبیہ دی، مثل کیوں بیان کیا؟ تو کیا ہر مشکات، ہر مصباح، ہر لالٹین، ہر لینٹرن، ہر وہ شیشے والی وہ لالٹین جس میں شعلہ جلتا ہے، جس کے نیچے دھاگے کی بتی اور وہ تیل ہوتا ہے، کیا پھر معاذ اللہ اس مصباح کو، اس لالٹین کو ہم معاذ اللہ کے مثل والی آیت سے کیا بیان کریں گے؟ اور سنیے اسی آیت کو پھر سنیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں پہ آیت 35 مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا مکمل ترجمہ سنیے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ مشرق کا نہ مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے نور کی مثال میں مشکات کو شمار فرمایا، مصباح کو شمار فرمایا، زجاجہ کو شمار فرمایا، اور چمکتا ہوا ستارہ موتی وہ شمار فرمایا، پھر شجر مبارکہ برکت والا پیڑ زیتون، مشرق کا ذکر، مغرب کا ذکر، تیل کا ذکر، آگ کا ذکر، اور پھر نور علی نور کا ذکر۔ تو بے شک اس آیت کی تشریح و تعویل پہ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وحدانیت کے حوالے سے جب اللہ مثل بیان فرماتا ہے اور اپنے نور کی مثل بیان فرماتا ہے، تو بشر سے کم تر درجے کی مخلوقات یعنی پیڑ، یعنی زجاجہ، یعنی مصباح، یعنی مشکات، ان کی مثل کیوں بیان کی گئی جبکہ رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ انا بشر مثلکم؟ تو اب بتائیے کیا لفظی ترجمے ذات کے مکمل حقائق بتا سکتے ہیں؟ کیا لفظی ترجمے عقائد و نظریات کی بنیاد بننے کے لیے کافی ہیں؟ بے شک لفظی ترجمے ضروری ہیں،
لیکن عقائد و نظریات کی صحیح وضاحت اور ذات کی صحیح معرفت اور ذات کی صفات کی صحیح معرفت، یہ لفظی ترجموں سے بلند تر باتیں ہیں جو بغیر استاد کے، بغیر پیر و مرشد کے، بغیر رہنما کے، بغیر انبیاء و صالحین کے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جب رسول فرمائیں کہ انا بشر مثلکم، تو یہ ایک ایسی نعت ہے، یہ ایک ایسی کمال حکمت والی بات ہے کہ جو ہر ایک امتی کے لیے ایکولی اپلیکیبل نہیں ہے۔ ہر امتی اگر اپنے آپ کو نبی جیسا قرار دے تو معاذ اللہ پھر نبی کو بھی اپنے جیسا شمار کرے گا، اور اگر اے کو بی کے برابر مانا جائے تو پھر بی کو اے کے برابر ماننا پڑے گا۔ گویا کہ پھر تو عقیدہ ختم نبوت پر وہ زد پڑے گی جو ان نجدیوں نے ڈال دی ہے، وہ زد، وہ مار، وہ ضرب انہوں نے عقیدے پہ لگا دی ہے پچھلے 150 سال میں، اور اسی ضرب کا، اسی نجدی عقیدے کا رد بذات خود قرآن میں موجود ہے، بذات خود حدیث پاک میں موجود ہے، اور اللہ کی شان وحدانیت میں موجود ہے کہ جب اللہ نے ہر مخلوق کو واحد واحد قرار دے دیا، بنا دیا، تخلیق فرما دیا، اور ہر ایک کو وحدانیت کی شان کا پرتو عطا فرما دیا، تو پھر قرآن میں جب الواحد والی آیتیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنی بھی آیتیں الواحد والی ہیں وہاں پہ الواحد القہار کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے، اشارہ یہ ہے کہ اگر مخلوقات کی وحدانیت کو چھوڑ کر، سمجھے بغیر صرف اللہ کی وحدانیت پہ نظر رکھو گے تو یاد رکھو کہ اللہ الواحد القہار ہے، اور یاد رہے کہ الواحد القہار کی 6 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، اور 6 کی 6 الواحد القہار کی صفت بیان کرتی ہیں۔ یعنی اگر اللہ کو، صرف اللہ کو الواحد مانو گے تو پھر صفت قہار کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ الرؤوف ہوتے ہوئے، الرحیم ہوتے ہوئے، جس ذات کو اللہ تعالیٰ خود رؤوف اور رحیم قرار دے، جب اس ذات کی وحدانیت کو پہچانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی رؤوف و رحیم پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔